کہتا ہے میرے مرضی کے بغیر ایک پتا تک نہیں ہلتا. یہ قرآن میں لکھا ہے. ارے یہ سنیے امینہ جی، ایک مولوی نے مجھے بول دیا، بولے اللہ کی اچھا کے بنا پتا نہیں ہلتا. میں نے پورا پیڑ ہلوا دیا میرا باڈی گارڈ سے بول کے. مولوی پسینے ہو گیا. میں نے کی تو رو کسے؟ وہ بولے یہ کیا کر دیا؟ میں نے کہا اللہ کی اچھا کے بنا دیکھ پتا نہیں پیڑ ہلا دیا. اور بہت سارے کتنا بڑا جاہلانہ انداز ہے یہ کہ اللہ نے تم کو طاقت عطا کی، اسی طاقت کے بلبوتے تم نے اپنے باڈی گارڈ کو کہا کہ اس پیڑ کو ہلا دو. ہمارے نزدیک تو تیرا بولنا بھی اللہ کے حکم سے، تیرے باڈی گارڈ کا تیری آواز کو سن لینا بھی اللہ کے حکم سے، پھر اس پیڑ کو ہلا دینا یہ بھی اللہ کے حکم سے. ہمارے نزدیک تو یہ ہوا کہ جو تو نے کام کیا یا کروایا وہ بھی اللہ کے حکم سے ہے. اگر تجھے اتنا ہی شوق ہے قدرت سے مقابلے کا تو جن کاموں کا اختیار تجھے دیا گیا ان کاموں کی بات کیوں کرتا ہے؟ آگ کیا کام کرتی ہے؟ آگ جلاتی ہے نا. تجھے اگر قدرت سے مقابلے کا اتنا ہی شوق ہے تو آگ کو حکم دے کہ وہ آگ جلائے نہ، ٹھنڈی ہو جائے. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ خالق کل شیء، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار چیزوں کی تخلیق فرمائی ہے. ان بے شمار چیزوں میں بے شمار اقسام بھی موجود ہیں. چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، جنگلات ہیں، پہاڑ ہیں. پہاڑوں میں بھی طرح طرح قسم قسم کے پتھر ہیں. جنگلوں میں ہزار قسم کے جانور ہیں. سمندر ہے، سمندر میں رہنے والے سینکڑوں قسم کے جانور ہیں. بے شمار چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمائی. انسان ہیں، جن ہیں، فرشتے ہیں، آسمان ہے، زمین ہے. سبھی چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا اور ارشاد فرماتا ہے اللہ خالق کل شیء، ہر شے کا خالق اللہ ہے. ہر شے کا خالق صرف اور صرف اللہ ہے. اب ان تمام اقسام کو سمیٹ کر اگر ہم صرف دو میں اس کو سمجھنا چاہیں تو ایک قسم نکل کر آئے گی بے اختیار مخلوق کی اور دوسری قسم نکل کر آئے گی با اختیار مخلوق کی. اللہ تبارک و تعالی نے بے اختیار مخلوق، پیڑ پودے، پتھر، لوہا وغیرہ وغیرہ اس کی تخلیق فرمائی، اور با اختیار مخلوق میں جانور بھی ہیں، انسان بھی ہیں. پھر اس میں بھی دو قسمیں نکل کر کے ہمارے سامنے آتی ہیں. پہلی وہ قسم جن کو کچھ اختیارات دیے گئے، جیسے کہ جانور جب ان کی مرضی ہو اٹھیں بیٹھیں چل پھر سکیں، جو کھانے کا من ہو کھائیں، لیکن بول نہیں سکتے. یہ اختیار اللہ نے انسانوں کو عطا کیا کہ وہ بول بھی سکتے ہیں، اپنی بات کو دوسرے کو سمجھا بھی سکتے ہیں، دوسرے کی بات سن کر سمجھ بھی سکتے ہیں. ان سارے اختیارات کو اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں پر رکھا ہے. ان تمام اختیارات کو عطا کرنے کے بعد پھر اللہ نے قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد فرمایا ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے. کیا مطلب؟ چاند اللہ کے حکم سے ہے، اس کی روشنی اللہ کے حکم سے ہے. سورج اللہ کے حکم سے ہے، اس کی کرنیں اللہ کے حکم سے ہے. انسان اللہ کے حکم سے ہے، اس کا چلنا اللہ کے حکم سے ہے، اس کا اٹھنا اللہ کے حکم سے ہے،
اس کا بیٹھنا اللہ کے حکم سے ہے، اس کا بولنا اللہ کے حکم سے ہے، اس کا سننا اللہ کے حکم سے ہے، کسی چیز کو پکڑ لینا یہ اللہ کے حکم سے ہے، اس کو ہلا دینا یہ بھی اللہ کے حکم سے ہے، غرض کہ ہر طاقت سب کچھ اللہ کے حکم سے ہے۔ اب ایک جاہل شخص کھڑا ہو کر کے کہے کہ ایک مولوی نے مجھ سے کہا کہ اللہ کی مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا، تو میں نے اپنے باڈی گارڈ کو کہہ کر پورا پیڑ ہلوا دیا اور چند پتے بھی گرا دیے۔ تو کتنا بڑا بیوقوفانہ انداز ہے یہ، کتنا بڑا جاہلانہ انداز ہے یہ کہ اللہ نے تم کو طاقت عطا کی، اسی طاقت کے بلبوتے تم نے اپنے باڈی گارڈ کو کہا کہ اس پیڑ کو ہلا دو۔ ہمارے نزدیک تو تیرا بولنا بھی اللہ کے حکم سے، تیرے باڈی گارڈ کا تیری آواز کو سن لینا بھی اللہ کے حکم سے، پھر اس کو اس پیڑ کو ہلا دینا یہ بھی اللہ کے حکم سے۔ تو ہمارے نزدیک تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، ہمارے نزدیک تو یہ ہوا کہ جو تو نے کام کیا یا کروایا وہ بھی اللہ کے حکم سے ہے۔ اگر تجھے اتنا ہی شوق ہے قدرت سے مقابلے کا، تو جن کاموں کا اختیار تجھے دیا گیا ان کاموں کی بات کیوں کرتا ہے؟ آگ کیا کام کرتی ہے؟ آگ جلاتی ہے نا۔ تجھے اگر قدرت سے مقابلے کا اتنا ہی شوق ہے تو تو آگ کو حکم دے کہ وہ آگ جلائے نہ، ٹھنڈی ہو جائے، بہت زیادہ وقت کے لیے نہیں، 2 دن 4 دن 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کے لیے بھی نہیں، پل 2 پل سیکنڈز کے لیے تو حکم دے کے دیکھ آگ کو، وہ اگر جلانا بند کر دے تب تو بات سمجھ میں آئے کہ تجھے مقابلے کا بڑا شوق ہے۔ ورنہ تو تاریخ اٹھا کر کے دیکھ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اللہ نے ارشاد فرمایا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، اللہ نے ارشاد فرمایا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا۔ تو اس وقت دنیا کی جتنی آگیں تھیں سب نے یہ سوچا کہ اللہ کا حکم مجھ سے تو نہیں ہے، سب کی سب آگ ٹھنڈی ہو گئی، اور یہ منظر انسانی نگاہوں نے دیکھا جو تاریخ میں آج بھی موجود ہے۔ تجھے اتنا شوق ہے تو تو آگ کو ٹھنڈا کر۔ ایسے سینکڑوں مثالیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دریا کے قریب پہنچے تو اللہ نے حکم دیا دریا کو راستہ دے دے، اور فرعون اسی راستے سے گزرے تو وہ غرق ہو جائے، موسیٰ اسی راستے سے گزرے تو وہ پار ہو جائیں۔ تجھے بھی اگر شوق ہے قدرت سے مقابلے کا، تو بھی جا کسی ندی میں، اس کو حکم دے میرے لیے راستہ بنا دے، پھر وہ راستہ بنتا ہے کہ نہیں پھر سمجھ میں آتی ہے بات۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو سمجھ میں یہ آیا کہ یہ جاہلانہ اعتراض یہ کسی کام کا نہیں ہے، اور تجھے اتنا ہی شوق ہے تو یہ چیزیں کر جس میں اختیارات تجھے نہیں دیا گیا۔ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کردہ طاقتوں سے اور اسی کے حکم سے سب کچھ کرتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب تو اگر یہ اعتراض کرے کہ ایک مولوی نے کہا کہ اللہ کی مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا، اور پھر میں نے پیڑ ہلا دیا اور اس کے پتے گرا دیے، معاذ اللہ رب العالمین، تو اگر تجھے اتنا ہی شوق ہے تو اس پیڑ میں جو پھل آتا ہے اس پھل کا ذائقہ بدل دے، یہ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ تیری قدرت میں ہی نہیں ہے۔ جن چیزوں پر تجھے قدرت دی گئی اسی کو کام کر کے کہے کہ نہیں میری طاقت تو ایسی ہے، یہ تو بالکل جاہلانہ بات ہے۔ یہ تو وہی بات ہوئی کہ کسی مالک نے اپنے نوکر کو اختیارات دے دیے کہ میرے نہ رہنے پر تم یہ کام کر سکتے ہو، اور پھر وہی نوکر کہے کہ نہیں میں تو اپنے مالک کی مرضی کے بغیر کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ یہ تو جاہلانہ بات ہے نا۔ اللہ تعالیٰ سبھی کو ہدایت کی توفیق دے۔